آپ نے اس اپنی مسجد میں عظیم الشان میلاد مصطفیٰ محفل کا انعقاد کیا۔ مجھے میرے بھائی ثناء مصطفیٰ محمد سلیل آسی صاحب نے فون کیا تو میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مبارک رات کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے اور مسجد آباد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ جو مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ جھک جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ اور جہاں پر اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کی نورانی مخلوق جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، اور جہاں پہ ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ ہو، وہاں پر خود سرکار مدینہ سرور سینہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری رحمت کی طرف چل کر آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے، اور جو بندہ میری رحمت کی طرف ایک فرشتہ آتا ہے، میری رحمت 10 فرشتے اس کی طرف جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ بندوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے، جس طرح ہم سارے اللہ کا یہاں پر بیٹھ کر اس مسجد میں ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ بندوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے، اس زمین پر بیٹھ کر میں رب آسمان پر فرشتوں کو بٹھا کر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فرشتوں کو بٹھا کر آسمان پر ان کا ذکر کرتا ہوں جو میرا ذکر کرتے ہیں۔ اگر بندہ تنہائی میں میرا ذکر کرے تو میں رب تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ بندوں میں ذکر کرے گا تو میں نورانی مخلوق فرشتوں میں اس کا ذکر کروں گا۔ جو بندہ زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کرے گا، میں آسمان پر اس کا ذکر کروں گا۔ اور ہم آج خوش قسمت لوگ ہیں جو محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اتنے خوش وقت ہیں کہ ہم زمین پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ ہمارا آسمان کا ذکر کر رہا ہے۔ اور پھر جب یہ ساری محفل سارا ذکر ختم ہو جاتا ہے نا، ہمارے درمیان فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ صرف ہم ہی ذکر نہیں کر رہے، ہر مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے، ہر گاؤں میں ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں بھی ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے فرشتے بیٹھتے ہیں۔ جب دعا ہو جاتی ہے، سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم فلاں گاؤں میں گئے، فلاں علاقے میں گئے، فلاں محلے میں گئے، جس طرح آج ہم اس مسجد میں محفل سجا کے بیٹھے ہیں، فرشتے عرض کریں گے مولا ہم مسجد میں گئے، بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ اے فرشتوں بتاؤ وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر، اور یا اللہ تیری جنت کے طلبگار تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، تو اللہ فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہے نا، جب قیامت کا دن ہوگا میں ایسے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت عطا کروں گا۔ اس دنیا میں ذکر کرنا یہ ہمارے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے۔
نہ کی جائے تو اس کی دعا محفوظ کر دی جاتی ہے، قیامت کے دن اس کی دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر یہاں پر دعا قبول نہ ہو تو وہ دعا قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، پھر قیامت والے دن یہ ساری ہماری دعائیں جو ہم دعائیں کرتے ہیں یہ قیامت والے دن ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور یہ صدقہ کس کا ہے؟ کملی والے آقا کا۔ یہ صدقہ کس کا ہے؟ کملی والے آقا کا۔ سارے نبیوں کی امتیں ہوئی، کسی نبی کی امت اگر نماز نہ پڑھے اس کے ماتھے پہ لکھا جاتا تھا یہ بے نمازی ہے۔ کوئی شراب پینے والا ہوتا اس کے ماتھے پہ لکھا جاتا یہ شرابی ہے۔ کوئی بدکاری کرنے والا ہوتا اس کے ماتھے پہ لکھا جاتا یہ بدکاری کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم پہلے نبیوں کی امتوں کو دیکھتے تھے لوگ، دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بے نمازی آ رہا ہے، یہ چوری کرنے والا آ رہا ہے، یہ شراب پینے والا آ رہا ہے۔ اور آج ہمارے چہرے سلامت ہیں تو صدقہ کملی والے آقا کا۔ آج ہمارے چہرے سلامت ہیں صدقہ کملی والے آقا کا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے کملی والے آقا ہم انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، چرند پرند کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ جس جس چیز کا وہ ہمارا رب رب العالمین ہے اسی چیز کا کملی والے آقا رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جس جس چیز کا وہ ہمارا رب رب العالمین ہے اسی چیز کا کملی والا آقا رحمت للعالمین ہے۔ خدا کی قسم رب کا یہ اعلان ہے، رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب سارے کائنات کے خزانے میرے ہیں اور سارے کائنات کے خزانوں کی چابیاں اے محبوب دو جہاں میں آپ کو دیتا ہوں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سارا اللہ کا قرآن پڑھیں، الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک سپارہ، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر پیارے مصطفیٰ کی شان میں اللہ نے اتاری۔ اس کی ترجمانی میاں محمد بخش عارف کھڑی کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ زیرا زبراں شدام دام دے شان نبی وچ آیا آما لوکاں خبر لگائے تے خاصا رب پایا۔ ایک یہودی لڑکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن اس کا سارا خاندان یہودی ہے، اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتا کہ میں نبی پاک سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ گھر والوں کو اگر پتا چل گیا تو وہ مجھے سزا دیں گے، مجھے ماریں گے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، اس نوجوان
سنے تھا ان کا جلوہ نما انوار قیال میں کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار قیال میں کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار قیال میں کیا ہوگا سیزا آج ہر بندہ سرکار کو ذکر سن کر اتنا خوش ہوتا ہے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کو دیکھا ہوگا وہ کتنے خوش ہوں گے آج ہم بغیر دیکھے سرکار کا نام آتا ہے عاشق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ہمارے دل میں اور محبت بڑھ جاتی ہے اور جن آنکھوں نے سرکار کو دیکھا ہوگا ان آنکھوں کی پھر کیا شان ہوگی ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے
جنازہ پڑھائیں گے اور اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھا گیا اور کملی والے نبی پاک نبی نے اس مسلمان کا خود جنازہ پڑھایا اور اس کے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوئے کملی والے کا اعلان تھا کہ اس کا جنازہ پڑھنے والے جتنے بھی ہیں اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے سب کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے اور سب کو جنتی بنا دیا۔ کیوں؟ اس نے کوئی نماز نہ پڑھی، اس نے کوئی عبادت نہ کی، کلمہ پڑھا، موت آ گئی لیکن موت اس کو نبی کی غلامی میں آئی۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں نبی کا عشق ہوگا اللہ ضرور اس کی بخشش فرمائے گا۔ دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا لگا دیا، دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا لگا دیا، سبحان اللہ۔ دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا لگا لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا۔ کیا تو سبحان اللہ۔ سرکار کی شان کا نام بہت اعلیٰ ہے۔ ہم اگر ساری زندگی ساری دنیا حضور کی شان بیان کرتی رہے نا پھر بھی ہم حضور کی شان بلند نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ازل سے اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو ازل سے اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بلند کیا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم پیدا ہوئے اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آپ کے پرورش کرنے والے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کا کوئی بھی ساتھی نہ رہا تو کافر لوگ نہ آپ کو تانے مارنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں، بیٹے بھی چلے گئے، گھر والے بھی چلے گئے، ماں باپ بھی چلے گئے، تو اللہ نے اپنا کیسا محبوب بنایا ہے۔ یہ لوگ حضور کو تانے مارتے تھے کہ اللہ نے آپ کو ایسا محبوب بنایا کہ آپ کا دنیا میں کوئی نہیں رکھا، اکیلے آپ ہی ہے۔ تو پھر اللہ کے محبوب نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ یہ سارے لوگ سارے کافر مجھے تانے مارتے ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے محبوب پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، یہ کافر جو کرتے ہیں کرتے رہیں، یہ کافر جو مرضیاں کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو میں رب بلند کروں گا، اور جب میں رب تیرا ذکر بلند کروں گا پھر تیرے ذکر کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل سے ہی رب نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے۔ کروں تیرے نام پر، اعلیٰ حضرت بولے کروں تیرے نام پر ایک جان فدا
ذکر میں بلند کروں گا. اور شاعر لکھتا ہے کہ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت. فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت. نہ ہوگا جب تک اشارہ کملی والے کا. ادھر کملی والے آقا اشارہ کریں گے بندہ جنت میں جائے گا. جب تک کملی والے آقا کا اشارہ نہیں ہوگا بندہ جنت میں نہیں جائے گا. کملی والے آقا کا اشارہ نہیں ہوگا بندہ جنت میں نہیں جائے گا. خدا کی قسم یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے. ایک نوجوان لڑکی اس کا عقیدہ دیکھیں کہ آقا سے کتنی محبت کرتی ہے, آقا سے کتنا پیار کرتی ہے. اس کا والد نابینا دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا. یہودی لڑکی ہے, پیار نبی سے کرتی ہے, باپ نابینا ہے. سارے ڈاکٹر حکیم طبیب آئے, علاج نہ ہوا, آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی. ایک دن بیٹی کہنے لگی ابا جان مجھے اجازت دیں, ایک میرا بھی طبیب ہے, ایک میرا بھی ڈاکٹر ہے, ایک میرا بھی حکیم ہے, میں اسے دوائی لاؤں گی تو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. اتنا عقیدہ تھا کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. وہ یہودی لڑکی اپنا دوپٹہ لے کر, یہودی لڑکی اپنا دوپٹہ لے کر مدینے کی گلی میں آ گئی. صحیح صاحب مدینے کی گلی میں آ گئی. کتنا پیارا عقیدہ دے کے جا رہی ہے یہودی, پیار نبی سے ہے, باپ کی آنکھیں سے نظر نہیں آ رہا. دوپٹہ اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں آ گئی اور مدینے کی گلیوں کی مٹی اٹھا کر اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر اپنے گھر جا رہی ہے. سبحان اللہ.